اس نشست میں سورہ اخلاص کی تفسیر اور وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ دعائے مالک لم یزل مجھے اکثر بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید رب کی ہے، وحدانیت رب کی ہے، لیکن اللہ نے وحدانیت اور توحید کا اعلان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کروایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ مکے کے کافر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس رب کا ذکر کرتے ہیں، جس رب کا اعلان کرتے ہیں، جس رب کی وحدانیت کو ماننے کا ہمیں حکم فرماتے ہیں، اس رب کے متعلق ہمیں چند باتیں تو بتائیں۔ وہ جو آپ کا رب ہے وہ کہاں رہتا ہے، نسب اس کا کیا ہے، حسب اس کا کیا ہے، وہ مٹی کا بنا ہے، سونے کا بنا ہے، پتل کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے کیا، وہ کس کی اولاد ہے، یا آگے اس کی اولاد کون کون سی ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے یہ سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ سورتوں کے ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی 112ویں یہ سورت ہے۔ ٹوٹل سورت 114 ہے اور 112 نمبر اس سورت کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب کفار مکہ نے رب کے محبوب نبی سے رب کا تعارف پوچھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب بتاتا میں جاتا ہوں، میرا تعارف تو کرواتا جا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، محبوب اعلان کر دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔
اللہ الصمد۔ اے کافروں، یہ تم سوال جو کرتے ہو نا، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، رہتا کہاں ہے، کس چیز کا بنا ہے؟ اللہ الصمد، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، اور اے کافروں تم جو کہتے ہو نا کہ اس کی اولاد کون ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب بتا دے لم یلد، میری کوئی اولاد نہیں۔ اگلا سوال تھا، کافر کہتے تھے کہ وہ کس کی اولاد ہے؟ فرمایا ولم یولد، فرمایا محبوب بتا دے میں بھی کسی کا بیٹا نہیں، میں بھی کسی کی اولاد نہیں۔ پھر کافر کہتے تھے کہ وہ اکیلا ہے یا اس کا کوئی خاندان بھی ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، فیملی ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس رب کا نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی ہم پلہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، یہی توحید ہے اور یہی رب کی وحدانیت ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس رب کی محتاج ہے۔ رب کو کوئی پالنے والا نہیں، رب ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی ہر نعمت، ہر دولت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ رب جس کو چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے عطا کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عزت عطا کر دے، جس سے چاہے عزت واپس لے۔ وہ لفظ کن فرمائے تو ساری کائنات کو بنا دیتا ہے۔ زمین و آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب کی گواہی دے رہا ہے۔ چاروں ائمہ کرام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ جو دلیلیں پیش کی ہیں، بغیر کسی تمہید میں گئے ہوئے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے جب پوچھئے نا کہ آپ کے پاس اللہ کے ایک ہونے پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کے خالق اور مالک ہونے پہ دلیل کیا ہے، تو سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس ایک گروہ آ گیا جو دہریے تھے۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے وحدانیت اور وجود کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رب کوئی نہیں، بس یہ کائنات ایسی ہی بنی ہے، ایسی ہی چل رہی ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کائنات بغیر کسی کے چلانے کے نہیں چل رہی، یہ کائنات کے والی اللہ رب العالمین کے حکم سے چل رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ساتھ وہ دہریوں کا ایک گروہ اپنے مذہب اور عقیدے کے علماء کو لے کے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ امام صاحب نے دلیل دینی تھی کہ اللہ ہے
نبیوں نے دلیلیں دینی تھی کہ اللہ نہیں، بس کائنات کا نظام چل رہا. جب آ کے بیٹھے، ابھی بات چیت شروع ہونے لگی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمانے لگے، یار میں ایک مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوں. کہا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمانے لگے، ہمارے علاقے میں جو دریائے دجلہ ہے نا، دریائے دجلہ کے دو کنارے ہیں، ایک کو رصافہ کہتے ہیں، ایک کو کرخ کہتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمانے لگے، میں دریائے دجلہ کے ایک کنارے پہ پہنچا، کرخ پہ. وہاں پہ ایک تاجر کھڑا تھا. اس تاجر کے پاس سامان تجارت بہت زیادہ تھا. اب دریائے دجلہ کے اوپر جو پل تھا نا، وہ پل ٹوٹ چکا تھا. اب اس تاجر نے دریائے دجلہ کے اس کنارے کرخ سے دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے رصافہ تک جانا تھا. اب وہ تاجر بڑا پریشان کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا کہ اب میں کیسے جاؤں گا، سامان بھی اتنا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اچانک کیا ہوا، درخت ٹوٹا اور میری آنکھوں کے سامنے درخت خود بخود چرا، پھٹے بڑے، اور وہ پھٹے خود بخود جڑے اور کشتی بن گئے. کشتی کے اندر اس تاجر نے اپنا سامان رکھا اور وہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے، ملاح کے، وہ کشتی دریائے دجلہ کے اوپر چلنے لگ گئی. حالانکہ ہوا کا رخ بھی مخالف تھا، لیکن وہ کشتی پھر بھی سامان تجارت کو لے کے اور اس بندے کو لے کے چل رہی تھی. اب وہ دہریے کہنے لگے، ہے امام اعظم ابو حنیفہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آج دن تک آپ نے ایسی بات نہیں کی، آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات فہم و فراست میں نہیں آتی، سمجھنے میں نہیں آتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے اور کٹ جانے کے بعد درخت خود بخود چر بھی جائے، پھٹے بھی بن جائے، اور پھٹے بننے کے بعد وہ پھٹے آپس میں جڑ بھی جائیں اور کشتی بھی بن جائے. اور کشتی بننے کے بعد وہ کشتی خود بخود دریائے دجلہ کے پانی پہ تیرے، بغیر کسی چلانے والے کے، بغیر کسی ملاح کے. ہوا بھی مخالف ہو اور وہ کشتی چل کے سامان کو لے کے، تاجر کو لے کے دریا کے دوسرے کنارے پہ بھی چلی جائے. کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا. درخت بغیر کاٹنے کے کٹتا نہیں، بغیر چیرنے کے چرتا نہیں، بغیر پھٹے بنانے کے بنتا نہیں، اور پھٹے جوڑنے کے بغیر کشتی بنتی نہیں، اور کشتی چلانے والے کے بغیر کشتی چلتی نہیں. اور ہوا مخالف ہو، چلانے والا بھی اس طرف کشتی چلاتا نہیں، ہوا مخالف ہے اور لہریں اٹھ رہی ہے، کشتی کے ڈوب جانے کا، ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، سامان تباہ و برباد ہونے کا، انسان کے ڈوب کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ وہ کشتی کنارے پہ لگ گئی. میرے امام صاحب فرمانے لگے، لو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا. اگر
درخت بغیر کاٹنے والے کے کٹ نہیں سکتا، بغیر چیرنے والے کے چر نہیں سکتا، وہ پھٹے بغیر جوڑنے والے کے جڑ نہیں سکتے، وہ کشتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے، بغیر اس چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو لہذا پتہ چل گیا یہ کائنات نہ ایسے بنی ہے نہ ایسے چل رہی ہے، ایسے بنانے والا بھی کوئی ہے، چلانے والا بھی کوئی ہے، بنانے والا بھی میرا رب ہے، چلانے والا بھی میرا رب ہے۔ وہ دہریوں نے جب یہ بات سنی نا، اسی وقت میرے امام صاحب کے قدموں میں گر گئے، کہتے ہیں ہم نے اتنا علم پڑھا لیکن ہمیں نہ پتہ چل سکا۔ وہاں امام تیری عظمتوں پہ قربان، تو نے ایک بات کر کے وہ دہریے کہنے لگے ہمارے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، آج ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں کلمہ پڑھا کے رب کا بندہ بھی بنا دے اور محمد عربی کا غلام بھی بنا دے۔ رب کی وحدانیت۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا آپ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، رب کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرتے ہیں، آپ کے پاس اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ہمیں دلیل دے کے سمجھائیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میرے سامنے اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل زبان ہے۔ کیا دلیل ہے جی؟ زبان ہے۔ بندہ کہنے لگا کیا بات کر رہے ہیں؟ زبان کیسے دلیل بن سکتی ہے اور زبان سے آپ کیسے دلیل دے سکتے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے مجھے بتاؤ زبان سارے انسانوں کے منہ میں ایک جیسی ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہاں زبان ساخت میں ایک جیسی ہے، گوشت کا ٹوتھڑا ہے، ساخت بھی ایک ہے، سائز بھی تقریباً ایک ہے۔ میرے امام صاحب فرمانے لگے مجھے بتاؤ یہ زبان قندھار میں کھلتی ہے تو پشتو بولتی ہے، یہ زبان اصفہان کے اندر کھلتی ہے تو فارسی بولتی ہے، یہ زبان دیار حبیب میں کھلتی ہے تو عربی بولتی ہے، یہ زبان امریکہ میں کھلتی ہے تو انگلش بولتی ہے، یہ زبان پاکستان میں کھلتی ہے تو پنجابی اور اردو بولتی ہے۔ زبان ایک جیسی ہے، ساخت ایک جیسی ہے، ہونا تو چاہیے تھا نا پھر آواز بھی ایک جیسی نکلتی، زبان اور الفاظ بھی ایک جیسے ادا ہوتے۔ عربیوں کی زبان بھی وہی ہے، انگریزی بولنے والوں کی زبان بھی وہی ہے، فارسی بولنے والوں کی زبان بھی وہی ہے، اردو اور پنجابی بولنے والوں کی زبان بھی وہی ہے، پشتو بولنے والوں کی زبان بھی وہی ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا ساری زبانیں عربی بولتی، ساری زبانیں پشتو بولتی، یا ساری زبانیں فارسی بولتی، یا ساری زبانیں پنجابی اور اردو بولتی۔ کہا یہ زبان ایک جیسی ہے، ساخت ایک جیسی ہے، لیکن آگے بولنے میں کوئی عربی بولتی ہے، کوئی انگلش بولتی ہے، کوئی اردو بولتی ہے، کوئی فارسی بولتی ہے، کوئی پنجابی بولتی ہے، زبان ایک جیسی ہے لیکن آگے الفاظ مختلف جو ادا ہوتے ہیں۔ اس زبان کے اندر بھی میرے رب کی قدرت کار فرما ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ زبان کی ساخت ایک جیسی ہے لیکن زبان کی بولیاں الگ الگ ہیں۔ اور پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمانے لگے پھر اس سے بھی اگلا منظر دیکھو، ایک
شہر میں، ایک محلے میں، ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہوں، ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہوں، ایک گھر میں رہنے والے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی جیسی اجزاء اور اجناس کھاتے ہیں، کھانا بھی ایک جیسا ہے، سالن بھی ایک جیسا ہے، رہن سہن بھی ایک جیسا ہے، زبان بھی ایک جیسی ہے، ماں باپ بھی ایک ہی ہے، سکے بھائی ہے، ایک بولتا ہے، زبان اتنی میٹھی ہے کہ سننے والا کوئل کا ترنم بھی بھول جاتا ہے، ایک بولتا ہے، زبان اتنی کھردری ہے کہ کان بند کرنے پڑتے ہیں، سننے کو دل نہیں چاہتا، ایک بولتا ہے تو اس کی آواز میں شیر جیسی درد پیدا ہوتی ہے، اور ایک بولتا ہے تو اتنا میٹھا بولتا ہے، دل کرتا ہے رات نہ ختم ہو میں اس کی باتیں ہی سنتا رہوں۔ ہے ایک گھر میں رہنے والے، ہے ایک ماں باپ کی اولاد، رہنا بھی ایک گھر میں ہے، کھانا پینا بھی ایک جیسا ہے، رہن سہن بھی ایک جیسا ہے، لیکن اللہ نے ہر زبان کے اندر تاثیر مختلف رکھی ہے، کہا یہ جو زبانوں کو تاثیر عطا کرنے والا ہے یہ کوئی اور نہیں، کائنات کا رب میرا مالک مختار رب ذوالجلال ہے، رب ذوالجلال ہی ہے، یہ میرا رب ہے جس نے یہ تاثیریں عطا کر رکھی ہیں۔ ہاں یہ میرے رب کی وحدانیت پہ دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک ہے۔ اب کسی کہنے والے نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو اگر رب دو یا دو سے زیادہ ہوتے تو مسئلہ پھر بھی نہ ہوتا، نظام چل سکتا تھا، اتنی بڑی کائنات ہے، کائنات کو تقسیم کر لیتے، لیکن قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، رب وحدہ لا شریک ہے، اگر رب کے علاوہ بھی کوئی رب ہوتا پھر کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، پھر یہ ہو جاتا ایک رب ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر کوئی دوسرا رب ہوتا تو کہتا میرے علاقے سے سورج نکلتا ہے میں نے آگے نہیں جانے دینا، دوسرا کہتا ہے ہم اپنا سورج الگ نکال لیتے ہیں، اس رب کا مشرق سے نکلتا ہے ہم مغرب سے نکال لیتے ہیں، تیسرا کہتا ہم شمال یا جنوب سے نکال لیتے ہیں، تو پھر فساد برپا ہو جانا تھا۔ رب وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی ہم پلہ ہے، نہ اس کا کوئی جوڑ ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات اس کی ہے، وہ جس طرح چاہے ساری کائنات کو چلا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی رب وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے قرآن کی یہ 112 نمبر سورت جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں اور سورہ توحید کہتے ہیں، اس کے اندر یہ واضح ہو گیا رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے ساری کائنات کی چیزوں سے، وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی برابر کا بھی نہیں، ہم پلہ بھی نہیں، جوڑ بھی نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔